اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئے گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے رویدہ ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کری جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کیا تو مولا نے کہا کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ آدھی سے آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا۔ اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران دیگی ہوئی بلین، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا، یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کن فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمینہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا دل سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو۔ اللہ کا وعدہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کر چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے، اور یہ وقت آنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا پر حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج کو دجالی فتنے
पूरी तरह से महव नफूज हैं और गली गली दज्जाल अपनी तमाम तवानाई के साथ मुसलमानों को जो है वो कैप्चर कर रहा है। मैं कहता हूँ अगर हमने अपनी नस्ल को ना बताया तो आने वाली नस्ल हमारी दज्जाल के कब्जे में होगी, अगर उसके साथ नफरत पैदा ना की तो, क्योंकि वो भरपूर पैकेज भी देगा, जिंदा भी करेगा, मारेगा भी। आज भी लोग कहते हैं जनाब जो है वो हमने अपनी मैशत भी तो बचानी है, हमारे ऐवान बाला के अंदर करारदाद पेश की कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो पैकेज भी देगा और दूसरी जानब खौफ भी देगा और बहुत सारे लोग दज्जाल के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिनके सीने में ईमान का चरागा होगा वो टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, फिर भी कलमा हक नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने आप को इतना मजबूत करना है, अपनी नस्लों को इतना मजबूत करना है, ये किसी सूरत के अंदर भी दज्जाल के साथ खड़ी। ये जो 30 झूठे नबूवत के दावेदार हैं, इनको कज़्ज़ाब भी कहा गया, इनको दज्जाल भी कहा गया। और दज्जाल आजम, बड़ा दज्जाल, वो सबसे आखिर में आने वाला है, लेकिन वो उसका इस्तदराज तो होगा जो कुछ देर चलेगा, लेकिन हजरत ईसा के अल्फाज से वो पिघल जाएगा और अल्लाह इस्लाम का बोलबाला करेगा। तो आज नहीं तो कल इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। इन मुश्किल हालात में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नहीं होना, कमजोरी में नहीं आना। ये मुश्किल हालात हैं इस वक्त उम्मा के ऊपर, और 56-57 इस्लामी मुल्क जो है वो हथियार फेंक चुके हैं। ये कल का ही आप जनरल असम्बली का इजलास उठा के देखिए, कश्मीर की बात की ही नहीं गई, छोड़ दिया कश्मीर को, फलस्तीन का भी नाम छोड़ दें कोई परवाह नहीं, जमाना छोड़ दें। मैं कहता हूँ मालिक, वो जो डटे हैं अक्सा के दरवाजे पे, उनके हौसले न टूटने देना, उनको सरबुलंद रखना, उनको ऊंचा रखना, और उनके पैगाम का इबलाग दुनिया के ऊपर होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा होगा। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सार के नूर से होगा आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह हमने हिस्सा डालना है और दुआ करनी, अल्लाह अगर हमारी जिंदगी में हजरत इमाम महदी हजरत ईसा आए, अल्लाह उनके लश्कर में शामिल फरमाना, और हमारी औलादों या औलादों की जिंदगी में ये सादत उनको नसीब हो, तो अल्लाह वो दज्जाल के साथ ना खड़े हों, वो इमाम महदी के साथ खड़े, हजरत ईसा के साथ खड़े। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी नस्लें दज्जाल के साथ नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि रूह और दीन का नूर उनके सीने के अंदर ढेल गए। उसके 2 आंखों के दरमियान वाज़े तौर पे काफिर लिखा होगा, जो मोमिन देखेगा भी, पहचानेगा भी, और जब पहचान लेगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसके जिस्म की बोटियां की जाती हैं या कीमा किया जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ा होकर कहेगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं हजरत ईसा के लश्कर में शामिल हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत को गलबा अता फरमाए और हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का सच्चा सिपाही बनाए और दुनिया आखिरत की बलाइयाँ हमारा मकसूम करे। इकबाल के सारे फलसफे का रस नचोड़ें तो जो जूस निकलता है, रस निकलता है, वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है हुजूर से वफा कर लो, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें ही दे देंगे, लौह भी तुम्हें पकड़ा देंगे, फिर तुम्हारी तकरीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अनवर निकालते हैं और पहरे पर मामूर उस सहाबी को इरशाद फरमाते हैं कि तुम चले जाओ, मेरी हिफाजत मेरे रब ने अपने जुम्मा करम पे ले ली। सवाल ये है कि जितने भी पैगंबर, नबी, रसूल, जितने भी पैगंबर, नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं, अल्लाह जल्ला शानहू के सच्चे और फरिश्तादा रसूल और पैगंबर थे। उन्हें शहीद किया गया लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं फरमाई। हुजूर भी अल्लाह के नबी हैं लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे ली और कहा कि महबूब तेरी हिफाजत हमारे ज़ुम्मे रही। तो ये एक दूसरा सवाल है। कुरान भी अल्लाह की किताब और बाकी किताबें भी जो इससे पहले नाज़िल हुई वो भी अल्लाह की किताब। हुजूर अल्लाह के रसूल, बाकी उससे कबल जो रसूल और पैगंबर हुए वो भी अल्लाह के फरिश्ताद नाम, उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे नहीं ली, हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे ली। इसका जवाब ही खत्म नबूवत की दलील है और वो ये कि अगर किसी किताब में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं, नई किताब उतरने वाली है।
اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کتاب میں تحریف پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئی، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئی۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، 2 نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص تھا، اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی۔ 13,000 کے قریب لشکر جا کے اس کا معارضہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست فاش دیتا ہے، اور اس راستے کے اندر اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوتے۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو اور غور اور تدبر کے ساتھ سننے کا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں۔ یہ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں اپنی زندگی میں، حیات طیبہ 10 سالہ زندگی جو مدنی ہے اس میں 27 جنگیں ہوئیں۔ ان 27 جنگوں کے اندر جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے جانوں کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ 27 جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 800 سے کچھ اوپر نیچے، 1000 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی۔ اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، جنگ یرموک بھی ہے، کتنے بڑے بڑے مارکے ہیں، غزوہ احد بھی ہے۔ لیکن ٹوٹل جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ان 27 جنگوں میں، ان کی تعداد ہے 1200 اور 800 کے آگے پیچھے۔ اور صرف مسیلمہ کذاب ختم نبوت کے باغی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی گئی دور صدیقی میں، اس میں صرف 1200 لوگوں نے جانیں ماری۔ 27 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی اس ایک جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے صدر اول کے مسلمان صحابہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ظالموں کا مقابلہ کیا۔ ایک تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ 30 کے قریب حضور نے فرمایا دجال آئیں گے، اور جو ادعا کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ میں نبی رسول ہوں، اور وہ جھوٹے ہوں گے، اور مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا، یہ تو اسی زمانے میں آ گئے۔ باقی اس کے بعد آج تک مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آتے رہے۔ لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے منطقی انجام کو پہنچے، تو ان کی جو جماعت ان کے ساتھ شامل ہوئی، جو لوگ شامل ہوئے، ان کی جھوٹی امت بنی جو، تو وہ بھی ان کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ آج آپ دنیا بھر میں ڈھونڈیں گے
تو اسود انسی کا ماننے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. آپ دنیا بھر میں تلاش کریں گے، سجا نامی اس خاتون کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا. آپ کو مسلمہ کذاب کا ماننے والا نہیں ملے گا. متنبی کوئی بھی ہو اس کا ماننے والا آپ کو نہیں ملے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، جب وہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تو ان کے ماننے والے بھی ساتھی ان کے ختم ہو گئے. چند سالوں کے اندر ان کا وجود مٹ گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. ایک قادیان کا دجال مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، اور دوسرا بہاء اللہ جو ایران میں مدعی نبوت تھا، اس کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور اس مسلمہ پنجاب کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں. جبکہ ماضی کی صدیوں کی تاریخ یہ ہے، گزشتہ 13 صدیوں کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اس کے جھوٹے ماننے والے بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ختم ہو گئے. لیکن ان دو لوگوں کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کو غور و تدبر کے ساتھ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے. تو صاحبو، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کیجئے کہ ایسا کیوں ہے. جب فکر کو مہمیز دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باقی لوگ جو کھڑے ہوئے وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے. لیکن یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا. جب نو آبادیاتی نظم سکڑنے لگا تھا تو اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے عالمی دسیسہ کاروں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے ان دو لوگوں کو کھڑا کیا تھا. اس کو ٹاسک دیا جہاد ختم کرنے کا مرزا قادیانی کو، اور بہاء اللہ کو جو ٹاسک دیا وہ تھا حج کے اجتماع کو متاثر کرنے کا. اور اس نے ایک ماڈل تیار کر لیا اور جگہ جگہ تیار کر کے رکھوائے، اتنی دور حج کرنے کے لیے جاتے یہی. اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر، ترک پر اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں کتابوں سے، پمفلٹوں سے بھر جائیں جو میں نے جہاد کے خلاف لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا ہے. تو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ مسلمان کے سینے سے جہاد کو ختم کیا جائے. چونکہ انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے. ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب وہ ان کے غلام ہو گئے. انہیں ہندو سے ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے. فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. اس لیے وہ قوت جسے جہاد کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا. اور اس کی جتنی بھی تحریرات ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس نے جہاد کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے. اگرچہ امت مسلمہ نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بدترین موت مر گیا، لیکن چونکہ جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں. اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا، کیونکہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ یہ پودا کاشت کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو اس کے سائے میں لا کے بٹھایا گیا تھا. تو اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا اور اس کو اپنا معاذ اللہ پیغمبر کہا تھا. اور آج بھی مغرب دھڑا دھڑ ان کو ویزے دیتا ہے، جبکہ آج ان ممالک کا ویزا لینا کار دارت، لیکن ان کو 1 سیکنڈ میں ویزا مل جاتا ہے. اور وہ اس لیے کہ ان کے سرپرست جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں اور ان کو حفاظتوں کا حصار دیتے ہیں اور ان کو تکریم دیتے ہیں. اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر 1 سال میں محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 1 سال میں بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں. اور مرزائی لکھنے کا مطلب مرزائی ہو جانا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں اوپر سے لکھ رہا ہوں، شریعت کے حکام ظاہر پہ ہوتے ہیں، وہ مرزائی ہو جاتا ہے. اور ہمارے قریب ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذ بھرے اور اس کے اوپر مرزائی لکھا، لیکن ابھی جا نہیں سکا تھا. وہ بدبخت کے موت کی گھاٹ اتر گیا اور اللہ کی گرفت میں آ گیا. تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا.
लेकिन फिर बाद में वो मुसलमानों के एहतजाज की वजह से उसको उखाड़ करके मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकाला। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये खुद काश्ता पौधा नहीं है, बल्कि ये यहूदियत का काश्त किया हुआ पौधा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिर्ज़ाइयत यहूदियत का चरबा है, और किसी ने कहा था कि ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन, और इन्होंने हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन दुनिया की तारीख का ये अनोखा बब है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इनको कानूनन पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक काफिर डिक्लेयर किया गया। लिहाजा इन्होंने उसको माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, और दर बदरी की ठोकरें खा रहे हैं और जलील और रुस्वा हो रहे हैं। लेकिन ये कानून बाकी रहेगा। आए दिन छेड़छाड़ की जाती है और ये कोशिश की जाती है, और लोगों के दिल में इनका जो है वो इनको मजलूम बना के पेश किया जाता है कि ये भी तो इस मुल्क के बासी हैं, इनको भी हक होना चाहिए, और ये हुकूमत फैसला वापस ले ले किसी तरह से, या उसके अंदर कोई तरमीम कर ली जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आसमान तो फट सकता है, ज़मीन के टुकड़े तो हो सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, लेकिन मिर्ज़ाई कल भी काफिर थे, मिर्ज़ाई आज भी काफिर हैं, और मिर्ज़ाई कल भी काफिर रहे। मिर्ज़ाई कभी भी जो है वो इस दायरे से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हुजूर के खत्म नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। दूसरी बात आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मसले को सुनने की कोशिश करें। नारों का ज़ौक़ आखिर में, बाद में, या इससे पहले भी मेरा ख्याल आप पूरा कर चुके होंगे। बस मेरी गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो रहे तो ये जिहाद के ख़िलाफ़ एक अमली तहरीक थी, और इसकी सरपरस्ती उन लोगों ने की जिनको जिहाद से खतरा था, और ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों से हुकूमत चुनी थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। आज भी रबवे के अंदर जो कब्रें हैं, वहाँ जो लोग इनके दफन होते हैं उनको अमानतन दफन किया जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इनके अकायद में ये शामिल है, और हम इन लाशों को उठा के कादियान में जाके दफन करेंगे। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो पूरी दुनिया के ऊपर चरागां किया गया, लेकिन रबवे में सोग मनाया। और जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान जब टूटा और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग हिस्सों में बटा, तो उस वक्त कादियान में चरागां किया गया था, और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी अनकरीब टूट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, आते रहेंगे, हमारे घरों में भी आते हैं, खानदानों में भी आते हैं, बस्तियों शहरों में भी आते हैं। लेकिन सुन लीजिए, पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं, क़यामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना था। ये सब्ज़ हिलाली परचम क़यामत तक फ़ज़ाओं में झूलता रहेगा, और पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह, और पुरेरे पाकिस्तान की अज़मतों के लहरा कर। तीसरी बात, और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ चली जाएगी, कि जिहाद के खात्मे के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। बहाउल्लाह की जो तहरीक थी वो हज के खात्मे के लिए वो ड्रामा रचाया गया था, और यहाँ जिहाद के लिए। लेकिन जिहाद ख़त्म होने वाला नहीं है। मेरे और आपके आका मौला मुखबिर सादिक, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान, आपने कहा था जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। थोड़े लोग होंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, और फरमाया अक्सा के दरवाज़ों पर लोग मौजूद रहेंगे जो जिहाद का परचम उठाए रखेंगे। और आज अक्सा के दरवाज़ों पर लड़ने वाले गज़ा के उन मुजाहिदों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, और कुफर इसराइल के साथ आके खड़ा हो गया। अपने सरकारी जहाज़ में बैठ के भी बरतानिया का वज़ीर आज़म पहुँच सकता था इसराइल में, लेकिन उसने तरजीह दी जंगी जहाज़ में बैठ करके वहाँ पहुँचने की, और उसने अमलन बताया भी और कहा भी कि मैं इसलिए जंगी जहाज़ में जा रहा हूँ इसराइल, ताकि उनको मैं बता सकूं कि हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 56-57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी नहीं गया जो गज़ा के यतीमों के सर पे हाथ रख सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन गज़ा के मुजाहिदों, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें आमिना का लाल देख रहा है। सुनो, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी, इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा
ابھی تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہے، لیکن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے حق کے راستے پہ اپنا سب کچھ کٹوانے کے لیے۔ سنو، صحاح کی روایت ہے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، واسماء آبائہم، ان غلاموں کے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پر چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، حضور فرمایا میں پہچانتا ہوں۔ رضا والو تمہیں مبارک ہو، تجھے آمنہ کے لال پہچان رہے ہیں۔ زمانہ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آمنہ کے لال تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، اور جن سواریوں پہ تم جہاد کر رہے ہو ان سواریوں کے رنگوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور یہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔